بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 23 جون سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ سے کچھ مزید خبریں شیئر کرتے ہیں جناب۔ کچھ خبریں امپورٹنٹ ہیں اور وہ ہیں جناب چین اور انڈیا سے متعلق۔ راج ناتھ آپ کو پتہ ہے ماسکو گئے ہوئے ہیں، وہاں ان کو کیا ملا، خالی جھولی واپس آئے یا کچھ ان کو ملے گا بھی، یہ آپ سے بتائیں گے۔ پھر دلی میں مسلسل غور و خوض کے بعد کیا ہو رہا ہے، کیوں انڈیا کیوں اتنا گھبرا رہا ہے چائنا سے لڑنے کے لیے، اور آخر وجہ کیا ہے۔ کچھ دلی میں بھی ملٹری آفیشلز نے، یعنی کہ بھارتی فوج اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے کچھ جمع تفریق کی ہے اور اندازے لگائے ہیں کہ جناب ہمارے پاس کیا ہے اور چائنا کے پاس کیا ہے، اور اگر یہ افتاد آن پڑی تو کیا ہم کوئی 5 7 10 دن لڑائی کے لیے نکال سکیں گے یا نہیں۔ یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور پھر ایک ہے جناب خبر، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے مسلم حکمران تھوڑے سے، زیادہ نہیں، تھوڑے سے جاگے ہیں کشمیر کے معاملے میں، مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں۔ بہت محدود پیمانے پہ تھوڑا سا ضمیر نے ذرا کروٹ لیے، اور لیکن چلیں کچھ تو ہوا، اور اس کا کریڈٹ بھی یہ تازہ ترین صورتحال کو جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ، نوجوان خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو وہاں پہ قربانیاں دے رہی ہیں وہ، اور دوسرا یہ چائنا کے ہاتھوں جو ٹھکائی ہوئی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ مسلم حکمرانوں کو بھی تھوڑا سا ذرا ان کے ضمیر جاگے ہیں، تو اس میں بھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ پھر ایک اور خبر آپ سے، چلیں اسی سے شروع کر لیتے ہیں، باقی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے اچھی خبر یہ ہے جناب کہ ایک طویل عرصے کے بعد، تقریباً 3 ماہ کے بعد، سعودی عرب میں معمولات زندگی جو ہیں وہ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نارمل لائف کی طرف آہستہ آہستہ واپسی شروع ہو گئی ہے۔ کرفیو لگا ہوا تھا وہ ختم کر دیا گیا، اب صرف مکہ مکرمہ میں ایک رہتا ہے، وہاں کی نقل و حرکت ابھی بھی محدود ہے، باقی تمام سعودی عرب سے کرفیو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، SOPs بتا دیے گئے ہیں۔ اور ایک اور جو خبر آئی ہے وہ ہے جناب سعودی عرب میں اس سال حج ضرور ہوگا، اور یعنی کہ مناسک حج جسے کہتے ہیں وہ ضرور ادا کیے جائیں گے۔ مکمل طور پہ جو اطلاع آ رہی تھی کہ حج شاید نہ ہو، وہ اب امید جو ہے بحال ہوئی ہے کہ جناب حج ہوگا، اور یہ ایک اچھی خبر ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ ایک اہم ترین فریضہ ہوتا ہے، اور کرونا کی وجہ سے یہ ابھی ڈاواڈول تھا۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا، ایک سمری بھیجی ہوئی تھی وزارت حج نے کابینہ، سعودی عرب کی کابینہ کو، کہ جناب کچھ بتایا تھا کہ محدود کر دیا جائے داخلی طور پہ بھی، اور جو بیرون ملک سے عازمین حج آنے ہیں ان کا بھی کوٹا محدود کر دیا جائے۔ کافی غور خوض کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جناب مکمل طور پہ تو نہیں، لیکن بیرون ملک سے کوئی بھی حجاج کرام اس سال حج پہ نہیں جا سکیں گے۔ سعودی عرب سے باہر سے کوئی بھی حجاج جو ہیں، جیسے پہلے ایک بڑی تعداد میں جاتے تھے، وہ نہیں جا سکیں گے۔ البتہ سعودی عرب کے اندر جو لوگ ہوں گے مقیم، اس وقت تک وہ فریضہ حج ادا کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پہ قواعد و ضوابط بنائے جائیں گے۔ تمام کو اجازت نہیں ہوگی، بلکہ وہ بھی محدود ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو بیرون ملک صرف جو شاہی مہمان ہوں گے ہر ملک سے کچھ نہ کچھ بلایا جائے گا، معززین کو، VVIPs کو، VIPs کو وہ ضرور دیا جائے گا ہر سال، جیسے کنگ سلمان کی طرف سے بلایا جاتا ہے وہ ضرور کام ہوگا، لیکن عام طور پہ جیسے لاکھوں کی تعداد میں جاتے تھے وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اب تمام جو عازمین حج ہیں، جو عزم کیے ہوئے ہیں حج کرنے کا، تو ان سے ہم یہ کہیں گے کہ جناب وہ کسی کے ورگلانے میں نہ آئیں،
اور اب باقاعدہ طور پہ سعودی عرب نے باقاعدہ طور پہ ایک پالیسی دے دی ہے اور اناؤنس کر دیا ہے۔ لیکن اچھی بات ہے کہ مناسک کے حج ضرور ادا ہوں گے اور یہ ساکن نہیں ہوگا، موقوف نہیں ہوگا جناب۔ آگے جناب چلتے ہیں اگلی خبر، کشمیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ OIC نے جو کچھ کیا اس کے بعد پھر ہم چائنا کی طرف آئیں گے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جناب مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری جو OIC ہے، اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے، انہوں نے بہت ہی بے ضمیری کا مظاہرہ کیا تھا، بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، اور OIC کی طرف سے، OIC کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی جاندار قسم کا رد عمل نہیں آیا تھا۔ لیکن بالآخر کل یہ ایک ہوئی ہے جی، ویڈیو لنک کے ذریعے ایک کانفرنس ہوئی ہے، رابطہ گروپ کا اجلاس ہوا ہے OIC کے ممبر ممالک کا، جس میں سعودی عرب، پاکستان، ترکی، آذربائیجان اور نائجیریا کے وزراء خارجہ نے شرکت کی ہے، اور اس میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کی نمائندگی کی، اور اس میں بھرپور طریقے سے ایک OIC کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور گو کہ میں ذاتی طور پہ تو اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن بہرحال کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے ایشو پہ بات کی گئی ہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے، اور جو انڈیا نے جو کچھ کیا تھا 5 اگست پچھلے سال، اس ایکٹ کو، اس اقدام کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے۔ اب جناب آتے ہیں اپنی بڑی خبر کی طرف۔ بڑی خبر یہ ہے جناب کہ آپ کو پتہ ہے کہ راجناتھ وزیر دفاع روس گئے ہوئے ہیں، اور روس میں وہ اپنا ایک منت سماجت پروگرام کر رہے ہیں، چائنا سے صلح صفائی، اور کچھ لے دے کیا دینا تو کچھ بھی نہیں ہے چائنا نے ان کو، البتہ ان سے لے لیں گے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن چائنا اتنا سخت گیر کیوں ہوا ہے اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب کہ اس کی ریزن کیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک جائزہ لیا گیا ہے، دلی سرکار نے جائزہ لیا ہے، اور دلی سرکار نے جائزہ لینے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جناب ہم نہیں لڑ سکتے۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن کیوں نہیں لڑ سکتے وہ میں آپ کو ایک جائزہ بتا دیتا ہوں۔ جائزہ یہ ہے جناب کہ وہ دلی سرکار یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو چین اور انڈیا کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو وہ ایسا ہے کہ چین ہم سے بہت برتر ہے، اور اب یہ خبریں میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب یہ خبریں اور کمپیریزن، موازنہ اب میڈیا میں آنا شروع ہو جائے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی بھی کہ جناب یہ موازنہ جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ دشمن میں لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات اصل خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کو دشمن کی ایبیلٹی کا نہ پتہ ہو، دشمن کی پلاننگ کا نہ پتہ ہو۔ اگر آپ کو دشمن کی ایبیلٹی کا بھی پتہ چل گیا اور دشمن کی پلاننگ کا بھی پتہ چل گیا تو اس کو ہینڈل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، بشرطے کہ آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس وقت انڈیا اور چائنا کا اگر ہم موازنہ کریں تو وہ ہے جناب ایک رپورٹ کے مطابق جو مین پاور ہے انڈیا کی وہ ہے تقریباً 62 کروڑ لوگ ہیں، جی ہاں 62 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ملٹری سروس کے لیے فٹ ہیں، اور چائنا میں 75 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ملٹری سروس کے لیے فٹ ہیں، یعنی اگر کوئی لڑنے وڑنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو فوری ٹریننگ دلائی جا سکتی ہے۔ تو وہ 62 کروڑ انڈیا کے ہیں اور 75 کروڑ چائنا کے ہیں، یہ فرق آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس کے بعد جو اس وقت سرونگ ہیں انڈیا کے، انڈین آرمی کے، وہ ہیں 14,44,000، تقریباً 14.5 لاکھ جو ہیں اس وقت انڈین ٹروپس کی تعداد ہے،
اور چائنا جو ہے اگین یہ 14.5 لاکھ ہے، تو چائنا تقریباً 22 لاکھ ہے، یعنی 21,83,000 تقریباً 22 لاکھ۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ 14.5 لاکھ ایک طرف اور 22 لاکھ ایک طرف۔ اب یہ جو 14 لاکھ ہیں ان میں سے 8 لاکھ تو آپ کی پڑی ہے مقبوضہ کشمیر میں، وہ نکال دیں، 14 میں سے 8 نکالیں گے تو 6 بچ جائیں گے۔ اب چائنا کو ایسی کوئی مصیبت نہیں آئی ہوئی۔ اب یہ دیکھ لیں کہ 6 لاکھ اور 22 لاکھ یہ ہے فرق اس وقت، اور انڈیا کو پنگا لیتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے فوج ہٹانی پڑے گی۔ ادھر نیپال بھی تیار ہو چکا ہے، تو کہیں نہ کہیں سے فوج ہٹا کے جو بھی بارڈر وہ خالی کریں گے، جو بھی محاذ وہ خالی کریں گے، تو اس کے جواب میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، اس لیے یہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جناب ایئر پاور یعنی کہ فضائی قوت کس کے پاس کتنی ہے؟ 538 یہ کامبیٹ ایئر کرافٹس ہیں جی، اور 700 ہیلی کاپٹر اس میں شامل ہیں۔ یہ ہے انڈیا کی سٹرینتھ، اور انڈیا کے پاس ٹوٹل ہیں 2123، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل 2123 ہیں، 2123۔ اور چائنا کے پاس جو ٹوٹل سٹرینتھ ہے وہ ہے 3210 یہ ہیں، اور 1200 کامبیٹ ایئر کرافٹس ہیں۔ اب آتے ہیں جناب ادھر صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا مسلسل تیاری کر رہا ہے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ انڈین سائڈ سے بھی آ رہی ہیں، اور انڈیا میں جناب انڈین سائڈ پہ بھی اب فوج کی نقل و حرکت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور فوجیوں کی تعداد میں اب اس طرف سے بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور انڈیا اگین کشمیر سے سری نگر اور لداخ میں کے جو شاہراہ ہے اس سائڈ سے جی جو تصاویر لی گئی ہیں اور خبریں ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ چلا ہے وہ ہے کہ سری نگر اور لداخ کی طرف سے یہ فوجی قافلے آ رہے ہیں، اور مقبوضہ کشمیر سے لداخ کی طرف انڈیا جو ہے انڈین آرمی شفٹ ہو رہی ہے، اور ہتھیار منتقل ہو رہے ہیں، جنگی ہتھیار ہیں، جنگی طیارے فضا میں دونوں طرف موجود ہیں جناب، چائنیز سائڈ سے بھی اور انڈین سائڈ سے بھی یہ نقل و حرکت دیکھی گئی ہے، اور ٹینک، بختر بند گاڑیاں، توپیں، یہ بھی دونوں سائڈ سے اب ان کی موومنٹ ہو رہی ہے۔ یعنی جو ڈیسیشن کیا گیا تھا راجناتھ سنگھ کی قیادت میں ملٹری لیڈرشپ نے، تو اس کے اب تھوڑے بہت ہمیں فٹ پرنٹس مل رہے ہیں اور موومنٹ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ ساری صورتحال تو گراؤنڈ پہ ہے۔ اب ماسکو سے جو اطلاع آئی ہے جناب، میں آپ کو جو ابھی تک ہمارے سفارتی ذرائع بتا رہے ہیں، ہماری سائڈ کے بھی اور چائنیز سائڈ کے بھی، اور کوشش کریں گے کہ کچھ اور بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں جناب راجناتھ سنگھ کے جو وہ تجاویز لے کے گئے تھے روس کے پاس، وہ تجاویز تو روس نے کہا ہے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، اور چائنا اس وقت کسی قسم کی بھی پیش قدمی تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن پیچھے ہٹنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہے۔ اس لیے جو باڈی لینگویج ہے راجناتھ کی اور جو دلی سرکار کی، وہ یہی بتا رہی ہے، ہماری خبروں کی وہ تصدیق کر رہی ہے کہ رشیا نے بالکل انڈیا کو یہ کہا ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے چائنا مزید ناراض ہو، اور روس کے لیے بھی یہ مشکل ہوگا کہ وہ چائنا کے مقابلے میں انڈیا کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالے۔ تو انہوں نے بھی مکمل طور پہ انڈیا کو، خاص طور پہ انڈیا کو یہ کہا ہے کہ آپ پہلی کوشش یہ کریں کہ جو ہو سکا اس کو آپ ہضم کر لیں، اور مزید وہاں پہ کوئی پنگا شنگا نہ لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ وہاں پہ کسی قسم کی تعمیرات نہ کریں، اور اگر آپ نے یہ کام جاری رکھا تو پھر بہت مشکل ہوگا رشیا کے لیے بھی کہ کوئی بہتری کی امید ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات،
اب راجناتھ سنگھ ایک اور کوشش کر رہے ہیں جناب، وہ یہ ہے کہ آج یعنی کہ ویڈیو کانفرنس ہے رشیا، چائنا اور انڈیا کے فارن منسٹرز کی، تو راجناتھ اس پہ بھی پورا کوشش کر رہے ہیں، منت سماجت یہ پریشر تو کیا ڈالنا ہے، منت سماجت کہ آپ اس ویڈیو کانفرنس میں کوئی حتمی فیصلہ کروا کے اٹھیں چائنا کے ساتھ، اور آپ ویڈیو کانفرنس میں اپنا جو وزن ہے تھوڑا بہت ٹلٹ انڈیا کی طرف رکھیں تاکہ ہمیں بھی کوئی حوصلہ ہو۔ تو یہ ہے وہاں کی سچویشن۔ ابھی تک جو فوجی میٹنگ ہوئی لیفٹیننٹ جنرل اور میجر جنرل لیول کی چائنا اور انڈیا کے مابین، اس کا رزلٹ ہے جناب 0، اور ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ چائنا نے واضح طور پر کہا ہے کہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، اگر آپ نے کوئی پنگا لیا تو ہم 1962 سے زیادہ سنگین رد عمل ظاہر کریں گے اور اس کا پھر کوئی ازالہ نہیں ہو سکے گا، ایک چیز۔ اور اب جو ماسکو جو بنیادی طور پہ جو لے کے گئے تھے خصوصی پیغام مودی، سرنڈر مودی کا، اس کا بھی کوئی پازیٹیو انڈیا کی سائڈ سے دیکھا جائے تو کوئی پازیٹیو یا فروٹفل نتیجہ نہیں نکلا۔ اب سارا انحصار ہے جناب آج کی ویڈیو کانفرنس پہ جو ہونی ہے رشیا، چائنا اور انڈیا کے فارن منسٹرز کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والی اس کانفرنس میں کیا ہوگا یہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہ جناب پاک فضائیہ اور پاک بحریہ یہ دونوں اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں، ریڈ الرٹ پہ ہیں، اور پاک فضائیہ کے طیارے جو ہیں وہ فضا میں گشت بھی کرتے ہیں، پروازیں بھی بھر رہے ہیں، اڑان بھر رہے ہیں، اور اس وقت پاک فضائیہ جو ہے وہ منیمم رسپانس ٹائم کے لیول پہ تیار کھڑی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہماری پاک بحریہ ہے ایگزیکٹ وہ بھی، اس کو بھی سمندری حدود میں کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی غیر معمولی نقل و حرکت پہ مقامی کمانڈرز کو مکمل اختیار دیا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے 0 ٹالرنس پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو یہ ہے جناب اس وقت کی سچویشن۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ اور خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔